عبداللہ گل صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ ایران کی جو پہاڑی سلسلہ ہے، جس کو زرگوز پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں، یہ نہ صرف دفاعی لائن ہے بلکہ حملہ کرنے کی بھی وہاں سے جو ہے کیپیبلٹی ہے۔ وہاں پر جو میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں پر ایران نے خرم شیر میزائل، سجیل میزائل، الفتح میزائل، اور سب سے بڑی بات جو ہے حدید 110، یہ میزائل جو ہیں باقاعدہ طور پر وہاں نصب کر دیا مختلف جگہ پہ، آپ نے بھی فرمایا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ وہاں سے اگر ایران پر جو ہے حملہ ہوتا ہے تو وہاں سے جو انہوں نے لاک کیا ہوا ہے حیفا، تل ابیب، اور وہاں سے صحرائی جو ان کے صحرا میں اسرائیل کی جو فوجی چھاؤنیاں ہیں یا تنصیبات ہیں اور ان کی ایٹمی تنصیبات، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہاں سے ابراہم لنکن کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ بڑا ڈائسی سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے پاس جو اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی ہے، جن میسائلز کا آپ نے ذکر کیا، اس میں حاجی قسیم میسائل جو ہے وہ ان کا ہائپرسونک میسائل ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہائپرسونک کا دنیا میں کوئی توڑ نہیں ہے، امریکہ سمیت نہ چین کے پاس ہے، نہ امریکہ کے پاس، نہ روس کے پاس، اور یہ 11,000 کلومیٹر کی رفتار سے تو شروع ہوتا ہے، اور یہ مزید 17,000 کلومیٹر تک جو ہے مار کرنے والے، اور ابھی جس طریقے سے انہوں نے ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل کا جو ہے ہم وہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IAEA نے پچھلی دفعہ جو ہے بتا دیا تھا کہ کوئی نیوکلیر تابکاری نہیں پھیلی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ نے حملے کیے تھے ان کے نیوکلیر پلانٹس کے اوپر، وہ نیوکلیر حملے جو تھے وہ مطلب اگر حملہ ہوتا تو تابکاری پھیلتی، لیکن تابکاری نہیں پھیلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیر کہیں نہ کہیں ان کے پاس موجود ہے، کسی نہ کسی، چاہے وہ ڈرٹی بام کی شکل میں ہی ہو، لیکن وہ موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وار ہیڈ تو کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو بڑا اچھا قاضی صاحب نے سوال کیا، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ وہ یہ بلڈ اپ اس لیے کر رہا ہے تاکہ آئسولیٹ کرے ایران کو، ایک لمبا طویل جو ہے ان کو تھکائے، تاکہ ان کے ملک کے اندر ایک دفعہ پھر انریسٹ پیدا ہو، انریسٹ کی وجہ سے جو ہے سوشل ایک فیبرک ڈسٹرب ہو، جس سے جو ہے رجیم چینج کرنے کا موقع ملے ان کو۔ یہ ایک ان کی سازش ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ نے رضا پہلوی کی بات کی، تو رضا شاہ پہلوی سے پوچھے کہ اس کے باپ کے زمانے میں جو ہے وہ کتنے لوگ مارے گئے، وہ بھی بتا دے کہ جو سیواک نے کیا، جو ان کی انٹیلیجنس عبداللہ گل ایجنسی صاحب، تھی، آپ وہ نے وہاں کیا ایٹمی گل ٹیکنالوجی کی کھلاتی تھی۔ بات کی ہے، آپ نے ابھی سر آپ نے ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے وہ رشین اور چائنیز ماہرین بھی موجود ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ فولادی تابوت بھی بنائے جا رہے ہیں جو کہ زمین دوز رکھے جا رہے ہیں تاکہ سیکنڈ سٹرائک جو ہے اس کی کیپیبلٹی پیدا کی جائے۔ تو کیا کوئی ایٹمی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایٹمی تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے ان دنوں؟ یاد رکھیے کہ ایٹم بم تو ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ تو کہیں سے امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کہ نارتھ کوریا بھی موجود ہے، بہت سارے اور ملک ہیں۔ یہ یاد رکھیں، امریکہ اتنا بڑا رسک جو ہے کیا لے سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک ہائپرسونک میسائل آ کے USS ابراہم لنکن کو 2 ٹکڑے کر دے، پھر کیا کریں گے وہ؟ یا پھر وہ اگر ان کا آ کے تل ابیب، حیفا اور باقی جگہوں کے اوپر جو ایران کے اسرائیل کے اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ کر دے، یا پھر امریکن بیسز جو 21 ہیں اس خطے کے اندر، عرب دنیا کے اندر، ان کے اوپر حملہ کرے، جو کہ اس نے حدید بیس پہ کیا، جس سیکنڈ سٹرائک کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ایران کے پاس اتنے بڑے، جو آپ یاد کریں پچھلی رپورٹس کو، جس کے اندر جب انہوں نے بنکر بسٹر مارے تھے B-52 نے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے باوجود جو ان کی ٹنلز ہیں وہ اس سے نیچے بنی ہوئی ہیں، اور B-52 کا جو کلسٹر بم تھے، جو ان کے بنکر بسٹر میسائل تھے، وہ اس کے اوپر کام نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ سٹرائک کی آپشن وہاں موجود ہے زیر زمین، اور وہ زرگوز اچھا پہاڑی عبداللہ سلسلہ جو صاحب، ہے آپ نے ایک اس کے بات اندر کی، سسپیکٹ کیا میں جاتا ہے۔ یہی بات میجر صاحب میں آپ سے چاہوں گا، آپ تو آرمی میں رہے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ 2 ٹکڑے جس طرح کہہ رہے ہیں ابراہم لنکن، یا اس کو توڑنے کی صلاحیت ایران رکھتا ہے، ایسی مائٹ ہے اس کے پاس، یا ایسے میزلز ہیں کہ وہ دبو دے؟ وہ ایران، وہ تو جاپان والے تو کاما کازی تھے، وہ ادھر گھس جاتے تھے، تو اٹ کین بی اے پاسبلٹی؟ دیکھیں، بڑی خوبصورت عبداللہ گل صاحب ڈیفائن کر رہے تھے، میرے بھائی ہیں۔ بالکل ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی جو ہے، اس کا توڑ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سپر سونک ہوتا ہے، اور جس طرح آپ فرما رہے تھے عبداللہ صاحب کہ 11,000 کلومیٹر تو سٹارٹ اس کی سپیڈ ہے، اینڈ اٹ ریچز اپ ٹو، پہلے 17,000 تھی، اور اب ان کی کیپیبلٹی جو ہے 21,000 تک جا چکی ہوئی ہے۔ یہ کل کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ اچھا،
بیسیکلی بیچ میں چارج ڈالنے ہوتے ہیں. آپ نے ایک گاڑی بنا لی ہے اور اس کے انجن کی پاور آپ نے بڑھانی ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا آپ نے کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے. بہرحال یہ اور ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزل جو ہے آپ کے جو ٹارگٹ آپ کا سی کے اندر ہوتا ہے it is 144% more exposed and more sensitive than the target on the land. کیوں کہ لینڈ کے اندر آپ کے پاس جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کا ڈیمیج تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ریسکیو بہت بڑا ہوتا ہے. جب آپ کا سی کے اندر ہوتا ہے تو اس کی پریسیژن اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کولیٹرل تو دور کی جان آپ کے پاس تو سانس لینے کا ٹائم نہیں بچتا. تو سی کے اندر جتنا بڑا ایکسپوز ٹارگٹ آپ نے وہ بنایا ہوا ہے بٹھایا ہوا ہے تو وہ ایران کی تو رینج کے اندر ہیں وہ چیزیں. تو یہ حماقت میں کم از کم امریکن اسٹیبلشمنٹ سے یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ اس موقع پہ کہ جب کہ چیزیں ان کی فیور میں جا رہی ہیں. اور ایک اور بات جو بڑی اہم نقطہ ہے پچھلی جنگ میں صاحب اگر انہوں نے امریکہ نے حملہ کرنے کی حماقت کی تو ان کا سانس بند ہو جائے گا وہاں پر, یہ کہنے کا مقصد یہ ہے. میاں صاحب یہ بات ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ میں آپ کو میاں صاحب بتاتا جاؤں کہ پچھلی جنگ میں بہت سارے ایران کے ارد گرد جو عرب کنٹریز تھے وہ ایران کے میزائل کے لیے وہ ایک ریزسٹنس تھی, لیکن حالات اب چینج ہو چکے ہوئے ہیں. اب سعودی عرب نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ہماری ایئر سپیس بھی استعمال نہیں ہوگی. اس طرح قطر کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہوا ہے. بہت سارے ارد گرد کے ملک ہیں جو ابھی خاموش تو رہ لیں گے لیکن جب ایران مارے گا تو وہ اندر سے اس کے سپورٹیو ہوں گے. حالات اس وقت اسرائیل کے لیے بدل چکے ہوئے ہیں. جی میاں صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے عبداللہ گل صاحب, آپ کی گہری نظر ہے پاک بھارت جو ایشو ہیں ان پر بھی. بنگلہ دیش اور بھارت کی بات کر لیتے ہیں, ان کے درمیان حالات کشیدہ ہیں. حسینہ واجد سے انہوں نے تقریر کروائی اور وہ تقریر پر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر بھی جو ہے وہ رد عمل آیا اور پاکستان نے بھی رد عمل دیا. دوسری جانب پاکستان غزہ بورڈ کا ممبر بن چکا ہے اور اس حوالے سے بھی عالمی میڈیا خبر دے رہا ہے کہ بھارت اس لیے خوفزدہ ہے کہ کہیں ٹرمپ غزہ بورڈ میں مقبوضہ کشمیر کیوں نہ لے آئیں. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی دیکھیں یہ بالکل عین ممکن ہے کہ کشمیر کا بھی غزہ بورڈ کے اندر جو ہے وہ آیا جا سکتا ہے, کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ غزہ کے حوالے سے تو نہیں ہے نا, یہ دنیا میں تمام کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس غزہ بورڈ کا اب اگر آپ نے ان کے ساتھ جیسے شرم الشیخ پہ 20 نکات کے اوپر ایگری کیا وداؤٹ نوئنگ, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ دو فریقین کے درمیان میں ہونا چاہیے تھا, ایک فلسطین اور ایک اسرائیل. اسرائیل اس میں موجود ہے, فلسطین اس کے اندر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حماس اور دوسری جو وہ ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو ڈسارم کیا جائے گا, اس کے خلاف جو ہے وہ لڑا جائے گا تو حزب اللہ کے خلاف. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ کہیں کل کو ایران کا جو یہی ماڈل ہے یہ آپ کا کشمیر کے اوپر بھی لایا جا سکتا ہے, کیونکہ امریکہ کی بڑی خواہش ہے یہاں آنے کی, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چائنا کے جو سب سے اہم ترین ایسٹس ہیں وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس سارے ریجن کے اندر موجود ہیں. ایکسائی چین کے اندر موجود ہیں, گیلاوین میں موجود ہیں, اور پھر شنجیانگ کے اندر موجود ہیں جہاں نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹس موجود ہیں, اسپیس لانچنگ اسٹیشن موجود ہیں, اہم ملٹری بیسز موجود ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ یہ چاہتے تھے, ایک زمانے میں پہلے بھی چاہتے تھے کہ اسکردو بیس جو ہے وہ ان کو مل جائے جہاں سے وہ بیٹھ کے جو ہے چائنا کو کاؤنٹر کر سکیں. اس بات کو پاکستان نے نہ مانا تھا اور نہ آج مانے گا. لیکن دوسری جانب جو اس کے اندر بنگلہ دیش اور اس کی آپ نے بات کی, دیکھیں حسینہ واجد جو ہے وہ اگرتلہ میں کافی عرصے سے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ وہاں اپنی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی صورت الیکشن جو ہے وہ وہاں نہ ہو, کیونکہ اگر الیکشن ہو گئے تو اس کے نتیجے میں پولیٹیکلی ان کی پارٹی جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی, عوامی لیگ. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے بلڈ بات جو ہے وہ دے دیا جائے, اور بنگلہ دیش کو اچھی طریقے سے پتہ ہے, میری آج بھی کسی اہم ترین
शख्सियत, बड़े हाई प्रोफाइल बांग्लादेश के जो थे, नाम नहीं बता सकता, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इस बात को जो है मेरे साथ सेकंड किया कि हाँ, हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इसके ऊपर ब्लड बाथ की भारत तैयारी कर रहा है। अब ये जो आपने दरमियान में बात कही है कि ये जो अभी जो हालात जिस तरह से बन रहे हैं, देखिए कश्मीर के ऊपर जो है वो बड़ा वाज़ेह उन्होंने जो बताया हुआ है, वो ये कहते हैं कि जी अगर मसला फ़लस्तीन का जो है वो इस तरह से हल किया जा सकता है जिसमें एक फरीक को बिठाया ही नहीं गया, तो यहाँ जो अमेरिकन प्लान है 2015 से, जो उनका बाकायदा स्ट्रैटफोर्ड के अंदर जो है वो डिस्कस हुआ था और फिर ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो इसको डिस्कस किया गया कि जनाब ऐसा किया जाए कि इसको एक न्यूट्रल जोन बना दिया जाए, अमेरिकन यानी कि यूनाइटेड नेशन की फौजें जो है वो यहाँ ला के बिठा दी जाएं और बहुत इसको शुक्रिया अब्दुल्ला डीमिलिटराइज कर दिया अमीर जाए। गुल साहब, बहुत अहम बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया जनाब मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब। नाज़रीन, हमने समझने की कोशिश की, बड़ी कम्प्लेक्स सी है और बड़े ख़तरात भी अभी मंडला रहे हैं।